حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مبارک معمول رمضان کی راتوں میں تواتر و کثرت کے ساتھ کھڑے رہنا اور نماز، تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی میں محویت سے عبادت ہے۔ نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے اسی معمول کا حصہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے باب میں ارشاد فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت بے گناہ تھا۔ اس ارشاد گرامی کی روح سے روزے کے آداب کی وجہ آوری اور اس میں عبادت و ذکر الہی کے لیے کھڑے رہنے سے انسان کے گناہ بارگاہ یزدی کے عفو و کرم سے اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ رات کے قیام کے لیے جو محبوب عمل سنت نبوی سے ثابت ہے نماز تراویح ہے، جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نماز تراویح کا سنت موقدہ ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز تراویح مسجد میں باجماعت اور انفرادی طور پر گھر میں بھی ادا فرمائی۔ اس کا باجماعت ادا کرنا سنت کفایہ کے ذیل میں آتا ہے۔ بصورت دیگر موجودہ نماز تراویح خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے، جس نے اجماع امت کا درجہ اختیار کر لیا ہے۔ رمضان المبارک میں قیام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جتنا قیام تنہا اس مہینے کیا جاتا ہے وہ سال کے باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتا۔ اسی مناسبت سے اسے قیام رمضان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ منشاء الہی اس سے یہ ہے کہ بندہ رمضان المبارک میں راتوں کی زیادہ سے زیادہ ساعتیں اس کے حضور عبادت اور ذکر و اذکار میں گزارے اور اس کی رضا کا سامان مہیا کرے۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم مختلف مساجد میں حفاظ کی رفتار تلاوت جانچتے ہیں اور اس مسجد میں نماز تراویح ادا کرتے ہیں جس میں نماز سے جلد فراغت ہو سکے۔ ہم اس حقیقت سے صرف نظر کر لیتے ہیں کہ قیام رمضان کا تقاضا ذکر و استغفار کی کثرت اور ذوق و شوق سے عبادت اور یاد الہی میں انہماک و استغراق ہے۔ رمضان المبارک کی رات کی ہر ساعت اتنی فضیلت اور قدر و منزلت کی حامل ہے کہ ہمارے لیے اس کا اندازہ کرنا محال ہے۔ رمضان المبارک کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تراویح میں خاموشی سے بیٹھنا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ آرام و سکون سے بیٹھنے کے بغیر تراویح کا عمل اپنی روح کے اعتبار سے نامکمل رہتا ہے۔ البتہ ہماری جلد بازی جو تیزی سے اٹھنے بیٹھنے کو عبادت سمجھتے ہیں تراویح کی روح کے منافی ہے۔ مقام تاسف ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دینی معاملات و عبادات میں ہمارا شغف اور جوش و ولولہ مضمحل اور کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ دور دراز سے بڑی جامع مسجد میں چوک در چوک نماز تراویح کے لیے چلے آتے تھے اور ان کا ذوق و شوق دیدنی ہوتا تھا، لیکن آج ہمارے قدم بادل ناخواستہ مسجد کی طرف اٹھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ رجحان غالب ہوتا ہے کہ نماز تراویح سے فارغ ہوتے ہی جلد از جلد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ نماز تراویح محض ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنا محاسبہ کریں اور تراویح کے دوران زیادہ سے زیادہ تسبیح، ذکر و استغفار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجیں اور خشوع و خضوع سے بارگاہ خداوندی میں اپنی گردنیں جھکا کر صدق دل سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رمضان المبارک کے دوران نماز تراویح میں کم از کم ایک بار قرآن ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم روزانہ کتنی مقدار میں پڑھا جائے اس بارے میں ائمہ و علماء فقہ کے فتاوی موجود ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہر رکعت تراویح میں کم از کم 10 آیات قرآنی کی تلاوت کی جائے۔ قرآن پاک کی کل آیات تقریباً 6000 ہیں اور ایک ماہ کے دوران ادا کردہ تراویح کی رکعات کی تعداد 600 بنتی ہے۔ اس حساب سے اگر روزانہ 10 سے 12 آیتیں تلاوت کی جائیں تو بآسانی ماہ رمضان المبارک میں ایک قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کے حق میں تھے اور وہ روزانہ 20 سے 25 آیات تک تلاوت کرنے کے قائل تھے۔ بہرحال اس سے مقصود یہ ہے کہ حفاظ اکرام قرآن کریم کو اتنی مقدار میں نہ پڑھیں کہ ترتیل کے ساتھ تلاوت ممکن نہ رہے۔ قرات میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نماز تراویح کی جماعت میں بچے اور بوڑھے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس بنا پر
قرات کو اتنا طول دینا ہرگز مناسب نہیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ صرف اتنی مقدار پر کفایت کی جائے کہ ہر شخص اطمینان و سکون کے ساتھ نماز تراویح کے دوران قرات کو سن سکے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کل جہاں کے لیے پیکر رحمت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بھی سراپا رحمت ہے، جس پر عمل کرنا امت کے ہر فرد کے لیے سہل اور آسان ہے۔ لیکن ہم نے اپنی کم نظری اور کوتاہ اندیشی کی بنا پر اعتدال کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے اور کم و بیش ہر معاملے میں افراط و تفرید کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہمارے اندر عرصے سے ایک غلط رجحان جڑ پکڑ رہا ہے کہ ہم بزعم خواہش زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کی غرض سے تراویح میں ایک سے زیادہ بار قرآن ختم کرنے کے رواج کو فروغ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے طویل قرات کے بوجھ سے مقتدی متحمل نہیں ہوتے اور نتیجتاً عبادت میں ذوق و شوق پیدا ہونے کے بجائے لوگوں میں قرآن حکیم سے بے رغبتی بڑھنے لگتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرات کا سماعت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے کے لیے بجائے تراویح کے خواہش مند حضرات کے لیے نوافل کی نماز کا اہتمام الگ سے کیا جائے اور نماز تراویح میں صرف ایک بار قرآن پاک سنایا جائے اور اس کی مقدار اتنی ہو کہ ہر شخص بغیر کسی دشواری کے نماز تراویح میں بطیب خاطر شریک ہو سکے۔ رمضان و قرآن میں گہرا باہمی ربط و تعلق پایا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران رمضان المبارک ایک بار ختم قرآن کا معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اسی اعتدال پر چلنے کی تعلیم و تلقین فرمائی ہے۔ اسلام سادہ اور فطرت سے ہم آہنگ دین ہے اور تعلیمات مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی اسی فطری سادگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دین میں تنگی پیدا نہ کرو، اس لیے ہر امتی کی سہولت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سیام میں ایک بار قرآن پاک ختم کرنے کے معمول پر زندگی بھر کاربند رہے، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو رمضان المبارک میں ہزارہ قرآن ختم کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقات المفاتیح میں رقم تراز ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تلاوت یہ تھی کہ وہ گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھتے ہوئے تلاوت شروع کرتے تو دوسری رکاب تک پورا قرآن والناس تک ختم کر ڈالتے۔ جس کے غلام کی یہ شان ہو اس آقا کی قدرت کی وسعت کا کیا عالم ہوگا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے کمزور امتیوں کا خیال تھا جنہیں پریشانی اور تکلیف میں دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز گوارا نہ تھا۔ صحیحین کی متفق علیہ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر رمضان المبارک میں رات کے وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے، جہاں باری باری ان دونوں ہستیوں میں سے ایک کلام پاک کی تلاوت کرتے تو دوسرے سماعت فرماتے۔ یہ معمول ہر رمضان میں جاری رہا، یہاں تک کہ وصال مبارک سے پہلے آخری رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ معمول کے برعکس 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں فرمایا۔ حفاظ و قراء اکرام کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ وہ دوران تراویح ہر رمضان میں قرات اور سماعت کا فریضہ ادا کر کے بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔